وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورة اللیل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشى والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، سورۃ اللیل یہ مکی صورت ہے، اس میں 21 آیتیں ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے اس صورت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک رات کی، دوسرے دن کی، اور اسی طرح مذکر اور مؤنث کی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ رات کی تاریکی جب کامل طور پر ہو جاتی ہے، جب رات آ جاتی ہے تو دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب انتظام ہے کہ اللہ نے دن اور رات کو پیدا فرمایا۔ دن میں آدمی معاش کے لیے نکلتا ہے، ضروریات کے لیے نکلتا ہے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، نر اور مادے کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ توالی و تناسل کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ مذکر اور مؤنث سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر مذکر اور مؤنث کو پیدا فرمایا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔
جس طرح انسان دنیا میں الگ الگ صورت اور شکل کے ہوتے ہیں اور ان کے الگ الگ امتیازات ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے اعمال بھی مختلف ہوتے ہیں، اور جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔ تو انسان کی جو کوشش ہے، انسان کے جو اعمال ہیں وہ مختلف ہیں، ہر انسان کے اعمال مختلف ہیں۔ ایک آدمی جو کام کرتا ہے دوسرا آدمی وہ کام نہیں کرتا۔ تو دنیا میں اربوں کھربوں لوگ ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ہر ایک کے اعمال مختلف ہیں اور جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ کا تذکرہ فرمایا، دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ہر ایک کی تین تین صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بہرحال جو دیا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى پس ہم عن قریب اس کے لیے راحت کی جگہ کو آسان کر دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کا، اپنے فرمانبردار بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى، وہ جو کچھ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد وَاتَّقَى اور ڈرتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں مال دے دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو پھر کرنے کے بعد ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو کام کرنا تھا وہ کام تو وہ کر دیا، اس کے بعد ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے اطاعت گزار بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی ایک صفت کو بیان فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، کہ حضرات صحابہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد ان کے دل لرزتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ان کے دل پر ایک کبکبی طاری ہوتی ہے کہے کے لیے، اس واسطے کہ ان کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ مومن بندوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کو سچ مانا۔ الحسنہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ حسنہ سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا۔ جب آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر داخل ہونے کے بعد اپنی خواہش کو نہیں چلا سکتا، بلکہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ ارشادات ہیں اور اللہ کے نبی کی جو کچھ سنتیں ہیں، آپ کا جو اسوہ اور فرامین ہے، اس کے مطابق آدمی کو زندگی گزارنا ہوگا، اپنے خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم اس کے لیے راحت کی جگہ کو آسان کر دیں گے۔ یسرا سے مراد اعمال صالحہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کے جسم سے اعمال صالحہ نکلیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نکلیں گے، اور وہ جو بھی کام کرے گا وہ یقیناً وہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہوگا، اللہ کو خوش کرنے والا کام ہوگا۔ یہ پہلے گروہ کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغی، سرکش اور نافرمانوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، بہرحال جو بخل سے کام لیا، واستغنا اور بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کی اس نے تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ہم اس کے لیے مشکل کی جگہ کو آسان کر دیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا جو تذکرہ فرمایا اس میں بھی ان لوگوں کے 3 صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جو حضرات اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، ان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن مال ہونے کے بعد وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے بلکہ گناہوں والے، نافرمانی والے اور سرکشی اور بغاوت والے راستوں میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ واستغنا اور بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ان کے دل و دماغ پر طاری نہیں ہوتا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کی وہ تکذیب کرتے ہیں، اس کو یقین سچ نہیں مانتے، سچ نہیں سمجھتے۔ یہاں پر بھی الحسنہ سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، کلمہ طیبہ کو اپنے دل میں نہیں بٹھاتے، اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں نہیں بٹھاتے، اور جو بخل سے کام لیتے ہیں اور بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے مشکل کی جگہ کو آسان کر دیں گے۔ یعنی ان کے جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہوں گے وہ اعمال صالحہ نہیں ہوں گے بلکہ اعمال سیئہ ہوں گے، اعمال قبیحہ ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے، جس کی وجہ سے آدمی جہنم رسید ہو جائے گا۔ پہلے گروہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى جو میرے اطاعت گزار بندے ہوں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ اعمال صالحہ ان کے لیے آسان کر دیں گے، اعمال جنت ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور جو سرکش اور باغی اور نافرمان لوگ ہوں گے ہم ان کے لیے مشکل کی جگہ کو آسان کر دیں گے۔ ظاہر جہنم یہ تو مشکل کی جگہ ہے، نافرمانوں کی جگہ ہے، سرکش اور باغی لوگوں کی جگہ ہے، تو ظاہر ہے ان کے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ اعمال سیئہ ہوں گے اور برے اعمال ہوں گے، جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں آسانی سے پہنچ جائے گا۔ مشکل کی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہونے لگے گا، جب وہ قبر میں جائے گا یا قبر سے جب اٹھے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جو بخل سے کام لیا، بے پرواہی اختیار کیا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، طاعات اور فرمانبرداری والے راستوں میں خرچ نہیں کیا، تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہونے لگے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک ہمارے ذمے راستہ بتلانا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ نافرمانی والا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے اور اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو ہمارا کام صرف راستہ بتلانا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک ہمارے قبضے میں آخرت اور دنیا ہے، آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ پہلی جو آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے ذمے صرف راستہ بتلانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، مشقتوں کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں لوگوں کو بھیجا ہے اور اس واسطے بھیجا ہے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو ظاہر ہے دنیا تو امتحان کی جگہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بھی بتلا دیے۔ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اس راستے پر چلو گے تو نافرمان تم جہنم رسید ہو جاؤ گے، اللہ کے نافرمان بندوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ذمے صرف راستہ بتلانا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ ہمارے ہی قبضے میں آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔
آخرت میں ہم نے اطاعت گزار بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے کہ تم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، اور دنیا بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ ظاہر ہے جب تم دنیا میں آئے، اور دنیا یہ دارالامتحان ہے، مشقتوں کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کے لیے کچھ احکام مقرر فرمائے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور بہت سے چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ لگا کے رکھی ہیں۔ جب آدمی اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کے مقبول بندوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، ڈرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیج کر یہ بات بیان فرمائی، دیکھو اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو وہ تم کو ایسی آگ میں جلنا پڑے گا جو بہت ہی خطرناک ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، جہنم میں نہیں پہنچے گا مگر بدبخت، اس میں وہی شخص داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں کون آدمی جائیں گے؟ جو بدبخت ہوگا، نافرمان ہوگا، سرکش ہوگا، باغی ہوگا، ایسا آدمی ہی جہنم میں داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جو حق بات کی تکذیب کی، حق بات کو جھٹلایا، وتولی اور منہ پھیر لیا، روگردانی کی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہاں سے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ تک سورت کے آخر تک یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب حال تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی مال عطا فرمایا تھا، وہ مکے کے رئیس لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب کوئی قیدی مسلمان ہوتا اور وہ کسی کافر کے ہاتھ میں قید ہوتا تو وہ جو کافر لوگوں کو جب یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ قیدی مسلمان ہوا ہے تو وہ حضرات ان قیدیوں پر ظلم و زیادتی کرتے، مصائب کے پہاڑ ان پر توڑا کرتے تھے اور مظالم ان پر ڈھایا کرتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کمزور قیدیوں کو آزاد کرا دیتے تھے، مال ان لوگوں کو دے کر اور قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کہنے لگے کہ ابوبکر تم ایسے کمزور، بے بس اور لاچار قیدیوں کو آزاد کرتے ہو جو تمہاری کسی بھی طرح تعاون نہیں کر سکتے، تمہاری کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم بہادر، طاقتور قیدیوں کو آزاد کرو، وہ تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہارا ساتھ بھی دیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کی نیت سے کر رہا ہوں، کوئی دوسرا غرض اور کوئی دوسری غرض پیش نظر نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کی نیت سے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں اور قیدیوں کو اور کفار اور مشرکین کے ہاتھوں سے آزاد کرا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، عن قریب ہم ان کو اس شخص کو دور رکھیں گے جہنم سے، الاتقا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو بڑا متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ روایتوں میں یہ بات میں ملتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا عجیب حال تھا کہ وہ اپنے مال سے تقریباً 7 ایسے قیدیوں کو کفار اور مشرکین سے آزاد کرائے تھے، جو وہ قیدی جب مسلمان ہوئے تو ان کفار و مشرکین نے ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے تھے، ان پر ظلم و زیادتیاں کی تھیں، تو اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے ان قیدیوں کو آزاد کرایا، اور کوئی غرض پیش نظر نہیں تھی اور کوئی احسان کے بدلے میں آپ نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ کسی احسان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں قیدیوں کو آزاد کرنے کا، یہ کسی احسان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ اس قیدی نے ان پر احسان کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں. کوئی احسان نہیں تھا ان کا، قیدیوں کا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کی نیت سے کر رہے ہیں. تو ان پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ جس کا بدلہ دیا جائے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی جذبے کی نیت سے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ عَنْ قَرِيب، کہ وہ راضی ہو جائیں، عن قریب وہ خوش ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جائیں گے. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا مال عطا فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ سورہ لیل، اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.